200 درہم میں تم نے کوئی چیز خریدی ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے ہاں میں نے 200 درہم کی فلاں چیز خریدی ہے۔ اسی سے فرق واضح ہو جاتا تھا کہ ملک میں اجتماعیت ضروری ہے، شرع میں اجتماعیت ضروری نہیں ہے۔ تو ایک استاد اپنے طلباء کے سامنے بات کو بالکل سے واضح ہونے کے لیے ایک گیٹ کیپر اور ایک چوکیدار کا بھی استعمال کرتا تھا تاکہ بات اس کے سامنے کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے اور بالکل سے عیاں ہو جائے۔ حتیٰ کہ اس مسئلے کو ان کے حلقے میں مسئلہ اسحاقیہ کے نام سے مشہور کر دیا گیا کہ یہ مسئلہ اسحاقیہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ بقی ابن مخلد علم حاصل کرنے کے لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں تو خلق قرآن کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل کا اس تعلق سے اپنے حکومت وقت سے نظریات میں اختلاف ہے، اور حضرت اس وقت حکومت کی نظر میں بہت معتوب ہیں۔ اب یہ پہنچے بقی ابن مخلد، اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ میں بھکاری کی شکل میں آؤں گا، صدا لگاؤں گا، آواز لگاؤں گا، آپ مجھے ایک حدیث سنا دیں گے، میں یہ سمجھوں گا کہ میرا سفر کارگر ہوا اور بہتر اور مفید ہوا۔ دنیا یہ سمجھے گی کہ بھیک تھمائی گئی ہے، اور صورتحال یہ ہوگی کہ میں آپ سے حدیث سن کر کے چلا جاؤں گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کی اس تجویز کو پسند کیا اور راضی ہو گئے۔ چنانچہ حضرت بقی ابن مخلد اسی انداز سے آتے تھے۔ بعد میں حضرت امام احمد ابن حنبل ان کی یہ حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے اور ان کے تعلق سے یہ کہا کرتے تھے انت الذی احق ان یسمى طالب علم، تم اس لائق ہو کہ اس قابل ہو کہ تمہیں کہا جائے کہ ہاں یہ آدمی علم کا طلبگار ہے، اور اس کے اندر علم کی بھوک ہے، اور اس کے اندر علم کی لالچ اور علم کے حاصل کرنے کی ہوس پائی جاتی۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دوران درس کہ جب میرے پڑھانے کا زمانہ آیا اور میں نے راندیر گجرات کا سفر کرنا چاہا تو میں نے اپنے استاد علامہ بلیاوی علیہ رحمہ سے گزارش کی کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ تو حضرت نے اس موقع پر مجھے 3 نصیحت کی تھی، ہر استاد کو وہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے۔ پہلا فرمایا تھا اے سعید، تم کتاب نہیں پڑھانا، فن پڑھانا۔ تمہیں ہدایت النو پڑھانے کے لیے دی گئی ہے، تو یہ نہیں کہ صرف ہدایت النو کے مطالعے پر اکتفا کریں گے۔ تمہیں نحومیر دی گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف نحومیر کے مطالعے پر اکتفا کریں گے۔ آپ کے مطالعے میں شرح جامی بھی ہونی چاہیے، آپ کے مطالعے میں کافیہ بھی ہونی چاہیے، آپ کے مطالعے میں نیچے کی کتاب بھی نحومیر بھی ہونی چاہیے، آپ کے مطالعے میں شرح میت عامل بھی ہونی چاہیے، آپ کے مطالعے میں نحو قاسمی بھی ہونی چاہیے، آپ کے مطالعے میں النحو الواضح بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے پہلی نصیحت یہ فرمائی تھی کہ کوئی کتاب دی جائے تو صرف کتاب کا مطالعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے پورے فن کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اصول الشاشی ملی ہے آپ کو تو نور الانوار بھی آپ کے مطالعے میں ہونی چاہیے، حسوامی بھی آپ کے مطالعے میں ہونا چاہیے، توضیح بھی آپ کے مطالعے میں ہونا چاہیے، تسہیل الاصول بھی اس آپ کی کتاب مطالعے میں ہونا چاہیے۔ الغرض اس فن کے متعلق جتنی بھی تم متعلقات اور شروحات کو جمع کر سکتے ہو تمام کو جمع کرو۔ تو پہلی نصیحت حضرت نے فرمائی تھی کتاب کا مطالعہ نہیں، فن کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ دوسری حضرت نے انہیں نصیحت یہ فرمائی تھی کہ دیکھو سعید، اولاد اس شاگردوں کو اور طلباء کو اپنی اولاد سمجھنا۔ اگر تم اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد سمجھو گے تو تادیب وغیرہ کے معاملے کبھی حد تجاوز ہی نہیں ہوگی۔ جیسے اپنے اولاد کی تنزلی سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے شاگردوں کی تنزلی سے اور بے راہ روی سے تمہیں تکلیف ہونی چاہیے۔ اور جیسے آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کی بے راہ روی دور کی جائے، ان کو تنزلی سے کیسے ترقی کے راستے پر لایا جائے، اسی طریقے سے تمہیں ان کو بھی تنزلی سے ہٹا کر کے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا طالب علم کو ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح رکھنا اور اولاد جیسا سلوک اور ویوہار ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔
تیسری اور آخری نصیحت حضرت نے انہیں یہ کی تھی کہ دیکھو سنتوں پر عمل کرنا، اس سے تمہیں اللہ جل شانہ طلباء کے درمیان رعب عطا کرے گا، دبدبہ عطا کرے گا، شان و شوقت عطا کرے گا، وقار عطا کرے گا۔ اور فرمایا دیکھو ڈنڈے کا زور زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا، کبھی آدمی اس میں بے عزت بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر تمہارا علمی رعب رہے گا، علمی وقار رہے گا، علمی مرتبہ رہے گا، تو یہ وقار، یہ رعب، یہ دبدبہ، یہ شان و شوقت پائیدار رہے گی۔ تو ایک استاد کو اگر موفق استاد بننا ہے، کامیاب استاد بننا ہے، طلباء کے درمیان مقبول اور محبوب بننا ہے، تو اسے ان 3 نصیحتوں کو بالکل گانٹھ سے باندھ لینا چاہیے۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان 3 نصیحتوں پر اپنی پوری علمی زندگی میں عمل کیا، مجھے اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ میں اس کو آپ حضرات کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اسباق میں کل 4 عناصر ہوتے ہیں، کسی سبق میں کل 4 عناصر ہوتے ہیں۔ وہ عناصر جتنے کامل و مکمل ہوں گے، سبق اتنا ہی اچھا ہوگا، اتنا ہی مقبول ہوگا، اتنا ہی محبوب ہوگا، اور آپ طلباء کی نظر میں اتنے ہی پسندیدگی کی نظر سے دیکھے جائیں گے۔ اور ان عناصر 4 میں جس قدر کمی پائی جائے گی، اس میں جتنا زیادہ نقص پایا جائے گا، سبق اتنا ہی زیادہ معیار سے گرا ہوا ہوگا، اتنا ہی ناقص اور دمبریدہ اور ادھورا سمجھا جائے گا۔ پہلا عنصر، سب سے اہم عنصر ہے صحیح عبارت خوانی۔ دوسرا ہے ترجمہ، تیسرا ہے مطلب، اور چوتھا ہے آپ کے بیان کردہ مطلب کا مذکورہ عبارت پر انطباق۔ صحیح عبارت خوانی، ترجمہ، مطلب بیانی، اور آپ کے بیان کردہ مطلب کا عبارت پر صحیح انطباق۔ اور جیسے اسلام کی بنیاد ویسے تو 5 ارکان پر کھڑی ہے اسلام کی عمارت، لیکن اس میں مین چیز ہے شہادتین۔ اسی طریقے سے یہ عناصر تو 4 ہیں جس پر سبق کی عمارت کھڑی ہوگی، لیکن اس میں سب سے اہم اور بنیاد ہے صحیح عبارت خوانی۔ اگر عبارت صحیح نہیں پڑھی گئی ہے تو پھر ترجمے کا کوئی اعتبار نہیں، مطلب کا کوئی اعتبار نہیں، عبارت کا مطلب کے اوپر انطباق کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر طالب علم نے عبارت صحیح نہیں پڑھی ہے علی وجہ البصیرت، تو اس نے اگر صحیح ترجمہ بھی کیا ہے تو اس ترجمے کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ اس نے اٹکل سے ترجمہ کیا ہے، اور ترجمے ہی پر مدار ہوتا ہے مطلب کا۔ جب ترجمہ غلط ہے تو مطلب بھی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں رکن رکین، سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے کہ عبارت طالب علم صحیح پڑھے اور علی وجہ البصیرت صحیح سمجھ پکڑ کے پڑھے کہ یہ میں اس کو رفع دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ فاعل ہے، اس کو میں نصب دے رہا ہوں اس لیے کہ منصوبات میں سے کوئی ہے، حال، تمید یا مستثنیٰ ہے، اس کے اوپر میں جر پڑھ رہا ہوں یہ مضاف الیہ ہے، یا اس کے اوپر کوئی عامل جار داخل ہے اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اگر یہ عبارت صحیح ہے تو طالب علم سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ طالب علم صحیح ترجمہ کرے گا، اس لیے کہ جو فاعل مفعول کو سمجھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے یہ دقت اور دشواری پیش آ سکتی ہے کہ کسی لفظ کا اسے ترجمہ نہیں معلوم تو وہ لغات سے مراجعات کر لے، کتاب سبق اس کا ترجمہ معلوم ہو جائے گا اس لفظ کا، اور اس لفظ کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب اس نے ترجمہ صحیح کر لیا ہے تو مطلب بھی صحیح سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ ترجمہ اور مطلب 2 نہیں ہوتے، ترجمہ اور مطلب تقریباً ایک ہوتے ہیں۔ بس یہ سمجھ ہی لیجئے کہ اجمال اور تفصیل کا فرق ہوتا ہے، ابہام اور توضیح کا فرق ہوتا ہے۔ ترجمے میں آدمی الفاظ کا پابند ہوتا ہے، مطلب بیانی میں آدمی الفاظ کا پابند نہیں ہوتا۔ ترجمے میں ایجاد اور اختصار سے کام لیا جاتا ہے، مطلب میں ذرا چیز کو اور زیادہ پھیلا دیا جاتا ہے، اس میں مبدا ہوتا ہے، منتہا ہوتا ہے، بیچ میں ایک چیز آ جاتی ہے۔ تو اگر ترجمہ صحیح ہے تو مطلب بھی صحیح ہوگا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مطلب تو حضرت نے بیان کیا بہت اچھا لگا،
لیکن جس عبارت کا مطلب بیان کیا گیا ہے جب ہم اس کو منطبق کرتے ہیں تو وہ اس پر چسپاں اور منطبق نہیں ہوتی، ایسا محسوس ہوتا ہے چیز کوئی دوسری سمجھائی گئی ہے اور عبارت میں کچھ اور بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ انطباق بھی کلی طور پر نہیں ہوا تو آپ کا سبق کبھی بھی محبوب اور مقبول نہیں ہو سکتا، اور کبھی آپ محبوب اور مقبول نہیں ہو سکتے۔ تو آپ جو کچھ بھی بیان کریں عبارت سے اس کی تائید ہونی چاہیے، اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اور جس قدر تائید اور تصدیق ہوگی سبق آپ کا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ان عناصر اربعہ کا اور صحیح عبارت خوانی کا طلبہ کو حد سے زیادہ مکلف بنانا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی بیماری کیا ہے کہ ہم ہی عبارت پڑھ دیتے ہیں، ہم ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، ہم ہی مطلب بیان کر دیتے ہیں اپنا وقت بچانے کے لیے۔ ہم اپنے شاگردوں کو کبھی عبارت پڑھنے کا مکلف نہیں بناتے۔ اس بات کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ کم سے کم طلبہ سے عبارت ضرور پڑھوائی جائے۔ 1 سے پڑھوائیے، 2 سے پڑھوائیے، 3 سے پڑھوائیے۔ 1 صفحے کی عبارت ہے، 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ سب کی باری نہیں آ سکتی تو باری لگا دیجئے کہ یہ طالب علم عبارت پڑھیں گے اور اس دن پڑھیں گے، لیکن طالب علم سے عبارت بھی نہ پڑھوائی جائے اور آتے ہی سبق شروع کر دیا جائے اور سبق پڑھانا شروع کر دیا جائے۔ یاد رکھیے جب طالب علم بھیڑ میں اور جماعت کے اندر اور اپنے استاد کے سامنے صحیح عبارت پڑھتا ہے تو اس کا حوصلہ عروج کو پہنچ جاتا ہے، اس کا اعتماد شباب کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر صحیح عبارت پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے اس تعلق سے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم ضرور بالضرور اپنے سامنے ان کو مکلف بنائیں اور ان کو یہ تاکید کریں کہ آپ یہیں آ کر کے عبارت دیکھیں اور پڑھنا شروع نہ کر دیں۔ برائے کرم آپ اپنے کسی بڑے کو سنا کر کے آئیں، آپ اپنے کسی ساتھی کو سنا کر کے آئیں، آپ باقاعدہ عبارت کو دیکھ کر کے آئیں۔ آپ سے وجوہ اعراب بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس پر رفع پڑھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے، نصب پڑھا، اس پر آخر کیا وجہ ہے، تاکہ طالب علم پوری امانت دیانت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ عبارت ضرور بھی ضرور دیکھ کر کے آئے، اور اس بات کا ضرور التزام اور اہتمام کیا جائے کہ طالب علم سے ضرور بھی ضرور عبارت پڑھوائی جائے۔ اصول الشاشی پڑھ رہا ہے، نور الانوار پڑھ رہا ہے، تسہیل الاصول پڑھ رہا ہے، آپ ضرور بھی ضرور عبارت پڑھوائیں اور باری متعین کر دیں، یکی بعد دیگر سب کی باری آنی چاہیے اور اسی سے کسی کو مستثنیٰ نہ رکھا جائے، اس لیے کہ جس کے اندر صحیح عبارت بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں آئی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر اس سے آگے کی بالکل سے توقع نہ رکھی جائے کہ وہ ترجمہ بھی کر پائے گا، مطلب بھی بیان کر پائے گا اور عبارت کا ترجمے مطلب کا عبارت پر انطباق بھی کر پائے گا۔ اس لیے اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت سے لینا ہے کہ ہمیں طالب علم کو عبارت پڑھنے کا مکلف بنانا ہے اور پوری ذمہ داری سے وہ دیکھ کر کے آئے۔ ایک استاد کے لیے اور وہ بھی کامیاب استاد ہونے کے لیے مطالعہ ایک امر ناگزیر ہے۔ ایک آدمی مطالعے کے بغیر، وہ بھی بھرپور مطالعے کے بغیر، یکسوئی کے ساتھ مطالعے کے بغیر کبھی بھی کامیاب استاد نہیں بن سکتا۔ آدمی کو معمولی سے معمولی کتاب دی جائے تو وہ یہ نہ سمجھے مجھے اس کے مطالعے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی 10 سال سے اگر ایک کتاب پڑھاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مطالعے سے بے نیاز ہوں، اس لیے کہ میں مطالعہ کرتا ہوں، یہ تو 10 سال سے پڑھا رہا ہوں، اس لیے کبھی بھی سرسری مطالعے سے کام نہیں لینا چاہیے، یا یہ کہ بن مطالعے کے نہیں پڑھانا چاہیے۔ بن مطالعے کے چھوٹی سی چھوٹی کتاب پڑھانا بھی یہ علمی خیانت تصور کی جاتی ہے، علمی خیانت مانی جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کا مطالعہ ہو اور بھرپور مطالعہ ہو۔ ہم نے سنا ہے خود حضرت کی زبانی فقیہ وقت، منبع العلوم والفنون، فقہ اکیڈمی ہندوستان کے صدر اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کہ حضرت نے خود فرمایا کہ مجھے رحمت عالم پڑھانے کو ملی اور میں اس وقت سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کرتا تھا۔ رحمت عالم ایک چھوٹی سی کتاب ہے، درجہ فارسی میں پڑھائی جاتی ہے، بلکہ اس سے پہلے والے ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اسی بہانے سیرت ابن ہشام جیسی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیا۔ فرمایا جو مضمون ہوتا تھا رحمت عالم میں وہی مضمون میں تلاش کرتا تھا، ڈھونڈتا تھا،
سیرت ابن ہشام میں میں اس کا مطالعہ کرتا تھا اور اپنے مطالعے کو یادداشت اور نوٹ کی شکل میں جمع کرتا تھا۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت نے مطالعہ کیا، رحمت عالم جیسی کتاب پڑھانے کی تو اس کو ہلکے میں نہیں لیا۔ جو طالب علم جو استاد کسی بھی کتاب کو ہلکے میں لے لیتا ہے کہ یہ اردو زبان کی چوتھی ہے، تیسری ہے، اس کا کیا مطالعہ کرنا ہے، تو پھر وہ کبھی کامیاب استاد نہیں ہوتا اور اس کا سبق بہت زیادہ سود مند اور مفید نہیں ہوتا۔ اور یہ بات دل کے نہا خانوں میں ایک استاد کو جمع لینی چاہیے کہ آدمی کا مطالعہ کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں جاتا۔ آدمی یہ سوچے کہ یہ تو 10 سال سے پڑھا رہے، مطالعہ کرنے سے کیا ملے گا، یا آپ کی خام خیالی ہے یا آپ کی بد خیالی ہے۔ آپ اگر مطالعہ کریں گے اور انہماک کے ساتھ مطالعہ کریں گے، یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کریں گے، تو آپ کو ترتیب اچھی سے اچھی مل سکتی ہے۔ مسئلہ تسہیل کے ساتھ اور زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اللہ جل شانہ اچھی سے اچھی تعبیر کا القاء اور الہام کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے فلاں سال طلبہ کو سمجھایا تھا، یہ تعبیر اپنائی تھی، بات بہت لمبی ہو گئی تھی، تعبیر اثقل اور بوجھل ہو گئی تھی، اللہ نے یہ تعبیر ڈالی، اس طریقے سے اگر سمجھایا جائے تو یہ چیز اور بھی زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس لیے مطالعے کا ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر جیسے سبق میں 5 عناصر ہوتے ہیں، ایسے 4 عناصر ہوتے ہیں، مطالعے میں کل 5 عناصر ہوتے ہیں۔ مطالعے کے 5 عناصر یہ ہیں: تجمیع، تہذیب، ترتیب، تسہیل اور تحفیظ۔ تجمیع، تہذیب، ترتیب، تسہیل، تحفیظ۔ تجمیع کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو جو سبق پڑھانا ہے اس کے متعلقہ معلومات کو جمع کر لے۔ ایک کتاب قدوری پڑھانی ہے، اس کی جتنی بھی شرحیں ہو سکتی ہیں، آدمی ان تمام تر شروحات کو کھولے اور دیکھے کہ اس میں یہ مسئلہ کیسے بیان ہوا ہے، اس میں یہ مسئلہ کیسے بیان ہوا ہے، اس میں اس کے تعلق سے کیا باتیں لکھی گئی ہیں، اس کتاب میں اس تعلق سے کیا معلومات جمع کی گئی ہیں۔ اس کا نام ہے تجمیع۔ تجمیع کے بعد کام آتا ہے تہذیب کا۔ تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ کاٹ چھانٹ کرنا، جو چیزیں ضرورت سے زائد ہیں اور اپنے طلبہ کے علمی مبلغ سے اور ان کے مستوی علمی معیار سے اونچی دکھائی دیتی ہیں، آپ اس کو چھانٹ کر کے الگ کر دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حل عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت یہ ہے کہ یہ ہمارے طلبہ کے علمی معیار سے اور ان کے مبلغ علم سے اونچی یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اس چیز کا نام ہوتا ہے تہذیب۔ تیسرے نمبر پر ترتیب ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کون سی چیز وہ ہے جو مقدم ہونی چاہیے، کون سی ایسی چیز ہے جو مؤخر ہونی چاہیے، اس میں کون سی چیز ہے جو بیچ میں ہونی چاہیے۔ قابل تقدیم چیز کو آپ مقدم کریں، جو بیچ میں لانے کی چیز ہے اس کو بیچ میں لے آئیں، اور جو مؤخر ہے اسے مؤخر کر دیں۔ مثلا ایک مجلس میں آپ کو فن کی تعریف بیان کرنی ہے، فن کا موضوع بیان کرنا ہے، فن کی غرض و غایت بیان کرنا ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تعریف مقدم ہونی چاہیے، بیچ میں موضوع ہونا چاہیے، اخیر میں غرض و غایت اور نتیجہ ہونا چاہیے۔ تو ترتیب بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ترتیب کے بعد تسہیل، یعنی اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے آسان سے آسان طریقہ تلاش کرنا چاہیے۔ مسئلے کو بالکل سے حلوہ بنا کر کے پیش کرنا چاہیے کہ ایک طالب علم یہ تصور کرے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسئلہ بہت مشکل ہے، لیکن حضرت الاستاذ نے اتنے اچھی طریقے سے سمجھایا، اتنے اچھی طریقے سے سمجھایا کہ یہ مسئلہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ اور آخری چیز ہوتی ہے تحفیظ۔ تحفیظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد کو جو چیز پڑھانی ہے اس کا زبانی استحضار بھی ہونا چاہیے، اور اگر وہ ہو بہو من وعن یاد نہیں ہے، حفظ نہیں ہے، تو کم سے کم کل حفظ ہونا چاہیے، مثل حفظ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن مواد کو اپنے ذہن میں ترتیب سے نہیں بٹھایا تو پھر آپ
दौरान मुताला कनखियों से काम लेंगे, हाशिया देखेंगे, बैन सुतूर देखेंगे। अगर आप दौरान तदरीस अमल आप ये करेंगे कनखियों से देखने का, बैन सुतूर को देखने का, इधर उधर से झांकने का, फिर भी आपका सबक मकबूल और महबूब नहीं हो सकता। इस चीज़ का तलबा पर बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है, इसलिए तहफ़ीज़ भी होनी चाहिए। यानी ये कि आपने जो सबक पढ़ाना है उसकी तकरीर मुरतब तौर पर आसान से आसान तरीके से आपके जहन में हिफ्ज़ के दर्जे में होनी चाहिए, और आपको दौरान दर्स इस बात की ज़रूरत ना पड़े कि आप बैन सुतूर को देखें, हाशियों को देखें, अपनी कनखियों का इस्तेमाल करें, इसलिए कि इस चीज़ का सबक पर बुरा असर पड़ता है, अच्छा असर नहीं पड़ता। जो आदमी हिफ्ज़ कर कर के नहीं जाता, फिर आप देखेंगे कि वो तलबा से नज़र नहीं मिला पाता। उसकी नज़र लाइट पे होगी, उसकी नज़र छत पर होगी, उसकी नज़र दीवार पर होगी। तालिब इल्म की नज़र में नज़र डाल करके वही उस्ताद पढ़ा सकता है, समझा सकता है, जिसको उस मज़ामीन का, उस मवाद का जो वो तलबा के सामने पेश करना चाहता है उसका इस्तेहज़ार भी। तो मुताले के अंदर जब ये पाँचों अनासिर मुकम्मल तौर पर जमा होते हैं, आपने मवाद को जमा किया, तहज़ीब से काम लिया, ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों को काट छाड़ दिया, फिर उसके बाद आपने उसको मुरतब किया, मुक़द्दम को मुक़द्दम, मुअख़्ख़र को मुअख़्ख़र किया, तसहील से काम लिया, और आप बिल्कुल से याद करके गए कि पहले मुझे ये बयान करना है, फिर ये बयान करना है, फिर ये बयान करना है, फिर ये बयान करना है। आप देखेंगे कि जिसके सबक में तसहील और तरतीब होती है और उसको याद भी अच्छा होता है, तालिब इल्म उसके सबक को बहुत अच्छा समझते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और जिसके सबक में मवाद तो बहुत है, मालूमात तो बहुत है, लेकिन पता चला कोई तरतीब नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी फ़न का मौजू समझाते हैं, उसके बाद तारीफ़ पर आते हैं, कभी सबसे पहले गर्ज़ गायत ही को उठा लेते हैं, फिर तारीफ़ कर आते हैं, फिर उनका सबक मकबूल और महबूब और तलबा के दरमियान ऐसा उस्ताद पसंद नहीं किया जाता। इसलिए मुताला बहुत इन्हिमाक के साथ होना चाहिए, यकसुई के साथ होना चाहिए, भरपूर तरीके पर होना चाहिए, और इन पाँचों अनासिर का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। और मुताले के लिए आदमी को भरपूर वक्त निकालना चाहिए, वक्त निकाल करके आदमी को मुताला करना चाहिए। सरसरी तौर पर मुताला, सफ़ा फेर लिया मुताला, तो फिर आदमी ऐसा उस्ताद मुवफ़्फ़क़ और उस्ताद कामयाब नहीं बन पाता। उस्ताद कामयाब होने के लिए पाँचों अनासिर ज़रूरी। ऐसे ही बाद जहन अल्लाह ने दो तरीके बनाए हैं। एक जहन होता है तकलीदी, जो मिल गया बस वही ले लिया, लेकिन एक जहन होता है इख्तिराई, चीज़ अपनी तरफ से ईजाद करता है। शरह में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस मसले को इस तरीके से समझाया गया है, लेकिन उसने अपने कसरत इन्हिमाक और कसरत मुताले से और उसको पढ़ने पढ़ाने से इतना दिलचस्पी है कि उसके जहन गढ़ता है ताबीरात कि इसको तो इस तरीके से भी समझाया जा सकता है, उसको इस तरीके से भी जहन में उतारा जा सकता है। तो एक कामयाब उस्ताद वो होता है जिसका जहन तकलीदी नहीं होता, बल्कि जिसका जहन इख्तिराई होता है, जो गढ़ता है। मैं आपको दो चार मिसालें बताऊं। एक साहब कहने लगे तमीज़ वो होती है जो इबहाम को दूर ना करे, बल्कि तमीज़ वो होती है जो उलझन को दूर करे। मैंने कहा तमीज़ वो होती है जो उलझन को दूर करे, कहा हाँ देखिए, एक आदमी ने कहा मेरे पास 20 है। अब सामने वाले को उलझन हो रही है, पता नहीं साहब क्या 20 है। अब उन्होंने कहा मेरे पास 20 रुपए हैं, तो जिस लफ्ज़ ने आपकी उलझन को दूर किया उसी को तमीज़ कहते हैं। ये इख्तिराई ज़हन है। किताब में ताबीर तो आपको एक ही मिलेगी, इबहाम। अगर आप लकीर के फ़कीर बनने रहे और बस उतना ही करते रहे जितना किताबों में लिखा है, आपके पास मुतबादल ताबीर भी होनी चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि ये ताबीर कारगर नहीं हो रही है और शागिर्द को समझ में नहीं आ रहा है, तो बदल करके आप दूसरी ताबीर ले आइए और ये कहिए कि नहीं, तमीज़ इसको कहा जाता है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मा ज़र्फ़ होने की वजह से मंसूब होता है, हालांकि इसके माने साथ के होते हैं। न इसके अंदर बज़ाहिर ज़र्फ़ मकान का माना पाया जाता है, न इसके अंदर बज़ाहिर ज़र्फ़ मकान का माना पाया जाता है, न बज़ाहिर इसके अंदर ज़र्फ़ ज़मान का माना पाया जाता है। तो आखिर ये ज़र्फ़ होने की वजह से कैसे मंसूब होगा? तो उस बंदे ने कहा भाई, माइयत या तो ज़मानी होती है या मकानी होती है।
یعنی اگر ساتھ رہنا ہوگا تو یا تو زمانہ ساتھ ہوگا یا جگہ کیا ہوگی، ساتھ ہوگی۔ تو جو معیت ہوتی ہے وہ معیت یا تو زمانی ہی ہوتی ہے یا یہ کہ مکانی ہی ہوتی ہے، یا تو مکان میں جگہ میں ساتھ رہنا ہوتا ہے یا یہ کہ کسی زمانے میں ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا ظرف ہو کہ بنا پر ان کا منسوب ہونا صحیح ہے، اس لیے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ رہے گا یا تو زمانہ ساتھ کا پائے گا یا جگہ ساتھ کا پائے گا، تو زمانہ اور مکان کی معیت ضرور بالضرور ایک ہوگی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا دیا۔ ایک صاحب سے کہا، انہوں نے کہا کہ مرکب غیر مفید اور مفید میں یہ فرق نہیں ہے کہ بات ادھوری ہو بات پوری ہو، یہ مرکب مفید ہے اور وہ مرکب غیر مفید ہے۔ جس میں ادھوری ہو وہ بات وہ مرکب غیر مفید ہے اور جس میں بات پوری ہو وہ مرکب مفید ہے۔ کہنے لگے نہیں، اگر الجھن ہے کسی قسم کی تو مرکب غیر مفید، اور اگر الجھن سے دوری ہو گئی تو وہی مرکب غیر مفید مفید۔ آپ نے کہا میرا موبائل، اب الجھن ہے میرا موبائل کیا ہے، لانا ہے، ریچارج کروانا ہے، نیا ہے پرانا ہے، میں نے کہہ دیا میرا موبائل اٹھا کر کے لے آئیے۔ اب الجھن ساری کی ساری دور ہو گئی کہ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا موبائل اٹھا کر کے لے آئیے۔ تو جو الجھن دور کر دے وہ مرکب مفید ہے، جو الجھن نہ دور کرے وہ مرکب غیر مفید۔ اسی طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب ان کو ہم اگر فعل کی پوری مکمل تعریف کریں کہ فعل ایسے کلمے کو کہا جاتا ہے جس کا معنی مستقل بالمفہوم ہوتا ہے، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جاتا ہے، وہ ایک کلمہ ہوتا ہے، تو مبتدی طالب علم کے لیے بہت بھاری ہو جائے گی۔ اس کو یہ سمجھائیے کہ بیٹا ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، یہ جتنے کام ہیں نا سب فعل ہے۔ تو فعل اس کو کہتے نہیں، فعل کام کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فارسی کا طالب علم فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا جائے گا اسم کی تعریف نہ کیجئے کہ یہ جتنے بھی نام ہیں سب کے سب اسم۔ کتب خانے کو کیا کہتے ہیں؟ مکتبہ کہتے ہیں۔ میرا نام کیا ہے؟ یحییٰ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حذیفہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ واصف۔ اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دیکھیے کتنی ہلکی تعبیر ہے، مبتدی طالب علم کے لیے کتنی مفید ہے۔ اسی طریقے سے جمع منتہی الجموع آتا ہے۔ اب ان کو بتایا جالف جمع کے بعد 2 ہوں تو متحرک ہوں، 3 ہو تو درمیانی ساکن ہو، 1 ہو تو مشدد ہو۔ ان سے یہ کہا جائے آپ اس میں اعلیٰ پڑھتے ہو، اس میں تفضیل پڑھتے ہو، اس میں ظرف پڑھتے ہو، اس کی جو جمعیں ہیں نا وہ سب کے سب جمع منتہی الجموع۔ ابھی ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بڑوں کو پڑھانا شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنے کو چھوٹوں کو سمجھانا مشکل ہوتا، لیکن جس کا ذہن اختراعی ہوتا ہے، گڑھتا ہے، اور یہ چیز یاد رکھیے کہ یہ اختراعی ذہن سب کو نہیں ملتا۔ جو مطالعے کا رسیہ ہوتا ہے، مطالعے کا عاشق ہوتا ہے، دلدادہ ہوتا ہے اور مطالعے کے لیے وقت نکالتا ہے، کتاب ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوتا، اس کا ذہن چل کر کے اختراعی بنتا ہے۔ اور 1-2 دن مطالعہ کرنے سے ذہن اختراعی نہیں بنتا، مدت مدیدہ کے بعد، مسلسل مطالعے کے بعد، وقت دینے کے بعد جا کر کے کسی کا ذہن اختراعی ہوتا ہے اور وہ تعبیر گڑھ لیتا ہے، اور طالب علم کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے گھول کر کے پلا دیا۔ اسی طرح اگر آپ استاد نئے بنے ہیں، ابھی 1-2 سال تقرری کے ہوئے ہیں، تو اچھا اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو مطالعہ کریں اس کا نوٹ تیار کریں، اپنی یادداشت کو محفوظ کریں اور لکھ کر کے بھی اپنے مطالعے کو تیار کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک نقد فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پڑھانے جانے سے پہلے اپنی اس تحریر کو 1 مرتبہ دیکھ لیں گے تو سارے مضامین کا استحضار ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دوسری تحریر اور دوسرے کی تحریر اگر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے تو اپنی تحریر 1-2 مرتبہ میں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنا لکھا ہوا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور آدمی کا بہت سارا وقت بچاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی مبتدی ہو، نیا استاد ہو، اس کو چونکہ ہر چیز کرنی ہے، اس لیے اچھا اور بہتر یہ ہے کہ جب وہ اپنے سارے مطالعے کو مرتب کر لے اور اس کو یہ ہو جائے کہ ہاں اب معاملہ بالکل سے صحیح ہو گیا ہے، تو کوشش یہ کرے کہ اپنے اس تقریر کو مرتب کر لے۔ بہت ممکن ہے یہ چھوٹا نوٹ تیار کرنا ایک دن اس کو شارحین کے صف میں کھڑا کر دے، اور لکھتے
وہ کتاب کا شارع بن جائے اور وہ علم ينتفع به کی صف میں اللہ جل شانہ اس کو شامل کر دے۔ تو نوٹ لکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ جل شانہ نے ذہن دو طرح کے بنائے ہیں۔ ایک بعض لوگوں کا ذہن تو وہ ہوتا ہے کہ مطالعے ہی سے چیز محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن اکثریت کا ذہن وہ ذہن ہوتا ہے کہ لکھنے کے بعد چیز محفوظ ہوتی ہے۔ ہم نے مطالعہ کیا، چیز آئی نکل گئی، محفوظ نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کو اللہ ایسا بھی ذہن دیتا ہے کہ مطالعے سے ان کا کام چل جاتا ہے، چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھ جیسے آدمی کا ذہن ایسا ہے کہ جب میں لکھ لیتا ہوں تب مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ چیز اپنی ہو گئی اور وہ چل کر کے محفوظ ہو گئی۔ تو ایسے آدمی کو تو خاص طور پر لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مواد اپنے پاس محفوظ ہو گیا، تقریر اپنے پاس محفوظ ہو گئی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اپنی جھوپڑی دوسرے کے حویلی سے اچھی، اپنی تقریر دوسروں کی تقریروں سے بہت اچھی۔ اپنی کان ہے، آنکھ ہے، کانی ہی صحیح لیکن اپنی تو ہے، لہذا چیز اپنی ہونی چاہیے، تقریر اپنی ہونی چاہیے، مواد اور مٹیریل آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ اگلے سال اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگلے سال اگر آپ مطالعے میں اور کتاب کا اضافہ کرنا چاہیں گے، مثلا آپ نے اس سال قدوری حل کرنے کے لیے لباب دیکھی، تسہیل ضروری دیکھی، تو اگلے سال آپ الجوہرۃ النیرہ کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، مزید کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے مطالعے میں کتابوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے آدمی کو مطالعے کا رسیہ ہونا چاہیے اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ جو کچھ پڑھنا پڑھانا چاہے از خود اس کا نوٹ تیار کر لے۔ آپ القراءۃ الواضحہ پڑھا رہے ہیں، اس میں آپ لغات لکھتے ہوں، آپ نے لغات لکھ لیا، اس کے بعد آپ کو نے لکھوا دیا۔ بہت ممکن ہے کہ جمع کچھ اور لکھی رہی ہو اور آپ نے کچھ اور لکھوا دیا ہو، اس لیے اپنے علمی استحضار کے لیے آپ اپنا نوٹ بنائیے، لائن پاڑیے، لفظ لکھیے، معنی لکھیے، واحد لکھیے، جمع لکھیے۔ آپ کے پاس اپنی ایک کاپی محفوظ ہے، اگر اللہ نے اگلے سال وہ کتاب آپ کو پھر پڑھانے کے لیے دی تو آپ کو اپنا یہ مطالعہ بہت کام آئے گا اور یہ وقت آپ کا بچائے گا۔ اس لیے کہ آدمی جب ایک مرتبہ محنت کر لیتا اور ڈھنگ سے محنت کر لیتا ہے تو یہ چیز آئندہ چل کر کے اس کے وقت کو بچاتی۔ آدمی دیکھتے ہیں مطالعہ کرتا ہے، شروع میں بہت دیر لگتی ہے، پھر جب مطالعے کا رسیہ ہو جاتا ہے تو ایسے صفحہ پلٹتا ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے وہ صفحہ پلٹتا ہے اتنی دیر میں اس کا مطالعہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو دیکھا ہے کہ اس طرح پلٹتے تھے صفحہ، اس طرح پلٹتے تھے صفحہ، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ورق گردانی ہو گئی ہے، لیکن وہ مطالعہ کرتے کرتے مطالعے کے اتنے رسیہ ہو چکے تھے کہ اب مطالعہ وقت بچاتا ہے۔ اور یہ بات تو تجربے کی ہے، آدمی جس چیز میں جتنا زیادہ وقت لگاتا ہے بعد میں چل کر کے وہ آدمی اس چیز کو بہت تیزی سے حاصل کر لیتا ہے اور یہ چیز وقت بچاتی ہے۔ تو اگر آپ نے نوٹ تیار کر رکھا ہے تو یہ نوٹ آپ کے کام آئے گا، پھر آپ دوسری کسی کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ القراءۃ الواضحہ آپ نے مطالعہ کر لیا، حصہ ثانی، آپ حصہ ثالث اپنے مطالعے میں لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا وقت بچ رہا ہے۔ تو اگر وقت بچانا ہے تو خود کا کچھ نہ کچھ تیار ہونا چاہیے، سب کچھ دوسرے کا نہیں ہونا چاہیے، مولانا کچھ اپنا بھی ہونا چاہیے۔ لکھ دیا ہے کتابوں کے اخیر میں لغات، بس اسی پر اکتفا کر لیا، اپنا کچھ تیار نہیں کیا۔ نہیں، آدمی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سب کچھ دوسرے کا نہیں، کچھ اپنا بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن آدمی پڑھا رہا ہے، لغات القرآن کی شکل میں کتابیں موجود ہیں، آپ نے بس اسی کو دیکھ لیا، اسی سے لغت لکھوا دی، اسی پر چھوڑ دیا۔ نہیں، آپ کا بھی کچھ اپنا ہونا چاہیے۔ چھوڑیے اس کو، آپ جتنی محنت جس چیز کے پیچھے لگائیں گے، یاد رکھیے جو چیز جتنی آسانی سے آتی ہے اتنی ہی آسانی سے چلی جاتی ہے، اور جو چیز محنت کے بعد مشقت کے بعد آتی ہے اس کی قدر بھی کی جاتی ہے اور وہ دیر پا بھی رہتی ہے اور باقی اور برقرار بھی رہتی ہے۔ اسی طرح جہاں مطالعہ بہت ضروری ہے تدریس کے لیے، وہیں تدریس کے لیے یکسوئی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ آدمی بھی کامیاب مدرس اور موفق مدرس نہیں بن پاتا جو تدریس کے ساتھ ادھر ادھر کے بہت زیادہ جنجال پالتا ہے۔ تدریس من کل الوجوہ یکسوئی چاہتی ہے، آدمی کا اوڑھنا بچھونا، آدمی کی کل کائنات جب تدریس بن جاتی ہے تب جا کر کے آدمی کامیاب مدرس بن جاتا ہے۔ بکثرت اسفار، اسی طریقے سے بکثرت تقریر، یہ چیز تدریس کے لیے حد سے زیادہ نقصان دہ ہو جاتی۔
بلکہ بعض مرتبہ آدمی تقریر میں اتنا زیادہ منہمک ہو جاتا ہے کہ پھر تدریس میں بھی اس کے تقریر کی جھلک آنے لگتی ہے۔ سبق ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے یا یہ کہ سبق ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی اسلوب الگ ہے، خطابی اسلوب الگ ہے۔ خطابی اسلوب میں استعارہ ہوتا ہے، کنایہ ہوتا ہے، مترادفات کا بکثرت استعمال ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، تکرار ہوتا ہے، جبکہ علمی اسلوب بہت زیادہ سادہ ہوتا ہے، ان استعارات سے، ان مترادفات سے خالی ہوتا ہے۔ تب جب آدمی بکثرت تقریر کرتا ہے تو یہ اسلوب اس اسلوب سے جا ملتا ہے، پھر اس کے بعد تدریس میں بھی اسی کی جھلک آنے لگتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، علمی اسلوب بہت زیادہ سادہ ہوتا ہے، بہت کم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جچے تلت الفاظ اور تعبیرات استعمال کی جاتی ہے، تو طالب علم کے لیے یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب استاد بہت زیادہ الفاظ، کلمات، تعبیرات کا استعمال کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے معانی الفاظ کی بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں، پھر طالب علم کو سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا چھلکا ہے، کیا مغز ہے، کیا لینا ہے اور کیا اٹھا کر کے پھینک دینا ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ آدمی مدرس بنے تو ادھر ادھر کے جنجال نہ پالے، اللہ اسی میں اس کو انشاءاللہ برکت دیں گے اور اسی میں اس کے لیے خیر نازل کریں گے۔ لیکن تدریس ہو تو بس تدریس ہو، مدرس کی کل کائنات بس پڑھنا پڑھانا ہو، یہی اوڑھنا بچھونا ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ دیوبند میں ایک سے ایک استاد جبال العلم، علم کے پہاڑ، اساتین علم موجود تھے، سلاطین علم موجود تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سبق کو جو مقبولیت اور محبوبیت دی ہے وہ یقیناً اور لوگوں کے حصے میں نہیں آئی تھی جتنی مقبولیت اور محبوبیت۔ غبی سے غبی طالب علم ہر گھنٹے میں وہ سوتا ہو، لیکن یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے سبق میں پہنچ جاتا تھا اور کسی کی زبان سے شکایت نہیں سنی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کان منقطعا الی الدراسہ بمعنی الکلمہ، وہ تقریر نہیں کرتے تھے، ادھر ادھر اسفار نہیں کرتے تھے، وہ پڑھنے پڑھانے کے تھے اور پڑھنے پڑھانے ہی کو اپنی انہوں نے کل کائنات بنا رکھی تھی۔ حضرت خود فرماتے تھے انا حلس البیت، بھائی میں گھر کا ٹاٹ ہوں جو سال کے شروع میں بچھ گیا اب سال بھر بچھا ہی رہے۔ اسی طریقے سے میں جم گیا مدرسے میں پڑھانے کے لیے، اب کوئی لاکھ جلسے میں بلائے، تقریر کرنے کے لیے بلائے، مجھ کو اسفار کرنے پر مجبور کرے، میں بالکل سے سفر نہیں کرتا۔ اور حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے وقت کی بچت کے لیے کہ جب مجھے کوئی دعوت دیتا ہے تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ میں تیرے گھر نہیں آ سکتا، اگر تجھے بہت محبت ہے تو میرے گھر کھانا پہنچا دے، میرے گھر والے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگائیں گے، گھر کے کھانے اس پہ چنے جائیں گے، تیرا بھی کھانا نکال کر کے کھا لیا جائے گا، میں بھی کھا لوں گا، میرے گھر کے بچے اور افراد بھی کھا لیں گے۔ میں تیری 2 روٹی اور 2 بوٹی کھانے کے لیے میں اپنا 2 گھنٹہ ضائع نہیں کر سکتا۔ تب جا کر کے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ تو کامیاب مدرس کے لیے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ بہت زیادہ یکسو ہونا چاہیے، وہ پڑھنے پڑھانے کا ہی ہونا چاہیے، ادھر ادھر کے تام جھام اور جنجال اسے نہیں پالنا چاہیے۔ جو ذہن کا یکسو ہوتا ہے اسی سے مکمل کام ہوتا ہے، اور جس کے ذہن میں یکسوئی نہیں ہوتی، طرح طرح کے افکار ہوتے ہیں، طرح طرح کے جنجال ہوتے ہیں، پھر اس سے تدریس کا کام مکمل طور پر اور یکسوئی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک چیز اس کا بھی خیال رکھیں کہ مطالعے کا بھی اہتمام ہو، مطالعے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ آدمی کو 100% پڑھنے پڑھانے میں لگنا چاہیے، تب جا کر کے کامیابی ملتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کامیابی نہیں ملتی۔ اتفاق سے مجھے ایک کتاب مل گئی جس کا نام ہے ابو الفتح ابو غدہ، مصری عالم ہیں، ان کی کتاب ہے، حلب کے رہنے والے ہیں، الرسول المعلم واساليبه فی التعلیم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز تعلیم و تربیت، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرات صحابہ کی تعلیم دیتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے تو آپ تعلیم و تربیت کے لیے کیا کیا طریقے اپناتے تھے، 40 طریقے کو اس بندہ خدا نے جمع کر دیا اس کتاب میں کہ حضور اس انداز سے، اس انداز سے، اس انداز سے، اس میں سے چند بہت بے مثال ہیں، ویسے ہر طریقہ بہت کام کا ہے حضور کا۔ پہلی چیز یہ ہے، انہوں نے لکھی ہے تدریج کا خیال۔ آپ معلم ہیں
آپ صحابہ کو جو تعلیم دیتے تھے تدریج کا خیال، آہستہ آہستہ. اور دیکھیے وہ اللہ، وہ صاحب کن فکا، جو زمین اور آسمان کو کن کہہ کر کے پیدا کر سکتا ہے، اس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. یہ در حقیقت انسان کو تعلیم دینی ہے کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ تدریج کا کام کرنا چاہیے. وہ اللہ جو کن فیکون کے ذریعے چیز کو پیدا کر سکتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھتا ہے. یہ بھی تعلیم دینی ہے کہ تدریج کا خیال رکھنا چاہیے. حضور 10 آیتیں حضرات صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. پہلے پڑھنا سکھایا، جب پڑھنا جان گئے تو اس کے معانی اور تفاسیر کو سکھایا کرتے تھے. 10 سکھا دیا، پھر 10، پھر 10، پھر 10. اسی طرح طالب علم کو جب پڑھایا جائے تو تدریج کا خیال رکھنا چاہیے. پہلے اس کو مفرد سکھائیے، پھر اس کو بعد مرکبات ناقصہ سکھائیے. مرکبات ناقصہ آپ نے اس کو سکھا لیا، مرکبات تامہ سکھائیے. مرکبات تامہ اس کو سکھا دیا، اب اس سے کوئی پیراگراف لکھوائیے. پیراگراف اس نے لکھ لیا، اب کوئی مضمون لکھوائیے. مضمون لکھتے 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 اس کو صاحب کتاب اور مؤلف بنا دیجیے. جو آدمی زینے پر چڑھتا ہے ایک ایک زینہ کر کے، اس کے تعلق سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ چھت پر چڑھے گا اور صحیح سلامت پہنچے گا. اور جو ایک ساتھ کئی زینے طے کرے گا تو بہت ممکن ہے اسے چوٹ لگ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ منزل جو چھت ہے اس منزل چھت تک وہ پہنچ بھی نہ سکے. اس لیے تدریج کا بہت خیال رکھنا چاہیے. آپ سبق شروع کر رہے ہیں، ابھی شوال کا زمانہ ہے، تھوڑا تھوڑا لے کر کے چلیے تاکہ طالب علم کو مناسبت پیدا ہو جائے. جب طالب علم کو مناسب پیدا ہو جائے تو رفتار دھیرے 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 بڑھانی چاہیے. لیکن تدریج کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ابھی ابتدائی دور ہے، طالب علم نے ابھی کتاب کو اٹھایا ہے اور آپ اسے زیادہ سے زیادہ سبق دینے لگے تو اس کے لیے ہضم کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم لوگ القراءۃ الواضحہ پڑھاتے ہیں، نفحۃ الادب پڑھاتے ہیں، عربی کی مشق کراتے ہیں. اس میں بھی حضرت الاستاد تدریج کا بہت خیال رکھتے تھے. کہتے تھے بیٹا میں ایک جملہ بول رہا ہوں، تم اس کا ترجمہ کرو. کہو ھذا رجل، وہ کہتا تھا یہ مرد ہے. کہو آپ ھذا رجل عالم، اس کا ترجمہ کرو یہ ایک عالم مرد ہے. ھذا رجل عالم کبیر، یہ آدمی بڑا عالم ہے. ھذا رجل عالم کبیر جدا، یہ آدمی بہت بڑا عالم. ھذا الرجل يعمل مدرسا في هذه الجامعة، یہ آدمی اس جامعہ میں مدرس ہے، پڑھاتا ہے. ھذا الرجل العالم الكبير جدا يعمل مدرسا في هذه الجامعة منذ سنوات، چند سالوں سے پڑھاتا ہے. منذ 5 سنوات، 5 سالوں سے پڑھاتا ہے. وهو مدرس جيد جدا، وہ بہت اچھا بہترین مدرس ہے. وهو محبب لدى الطلاب، وہ طلباء کے نزدیک نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ. بہت بڑا جملہ ہو گیا، حضرت فرماتے تھے اس کو چھوڑ. اب دوسرا جملہ لاؤ. فضیلۃ الاستاذ السید اشہد رشیدی عالم کبیر، بڑے عالم ہے. وهو رجل نشیط، وہ ایک ایکٹیو اور چست آدمی ہے. وهو رئیس هذه الجامعہ، وہ اس جامعہ کے محتمم ہے. وهو يشرف على الشؤون الإدارية التابعة لهذه الجامعة، وہ اس جامعہ کے انتظام امور کو دیکھتے ہیں. له مسئولیات کثیرہ، ان کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. يؤدي كل مسئولیته بشکل افضل، وہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو بہت اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں. ایک ایک لفظ بڑا، یہ 5 سنوات، منذ 5 سنوات، صرف سنوات. لہو مسئولیات، اس کی ذمہ داریاں ہیں. لہو مسئولیات کبیرہ، بڑی ذمہ داریاں ہیں. لہو مسئولیات کبیرہ کثیرہ، بہت زیادہ اور بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. یہ تدریج. اسی طریقے سے آپ اردو میں لے کر کے چلیے. یہ زید ہے، یعنی یہ تو عربی کی مشق کرائی، اب اردو کی کرائی. یہ زید ہے، ھذا زید، وہ طالب علم ہے. وہو تلمید، وہ اچھا طالب علم ہے. وہ تلمید جید، وہ بہت اچھا طالب علم ہے. وہ تلمید جید جدا، وہ عربی دوم میں پڑھتا ہے. وہ یتعلم فی الصف الثانی، وہ عربی دوم میں پڑھتا ہے. وہ اس سال عربی دوم میں پڑھتا ہے، صرف اس سال. وهو يتعلم في الصف الثاني العال، وہ بہت محنتی ہے. وهو مجتہد جدا، وہ نمایاں نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے. وهو يفوز بعلامات ممتازہ، وہ ہر امتحان میں بہت نمایاں نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے. هو يفوز بعلامات ممتازہ في جميع الامتحانات، اساتذہ اس سے بہت خوش رہتے ہیں. الاساتذة
यफ़रहून बिही कसीरन जिद्दा, बहुत बड़ा जुमला हो गया, फरमाया इसको छोड़ दो, अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कवर नहीं कर पाओगे। अब तीसरा जुमला शुरू करते हैं। तो ये चीज़ है तदरीज, तदरीज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही उसमें यह है कि एक होती है नज़री तालीम और एक होती है अमली और प्रैक्टिकली तालीम। अमल करके दिखाइए, तब जाकर के वो चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आती है। आपको मालूम है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, हुज़ूर हम नमाज के औकात जानना चाहते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया 2 दिन यहाँ ठहरो, हम नमाज पढ़ते हैं। देखो आपने मुस्तहब वक्त के दरमियान नमाज पढ़ाई और जाते जाते उससे ये फरमाया कि इन्हीं 2 वक्तों के दरमियान तुम्हारी नमाज का वक्त है। हुज़ूर ये भी बता सकते थे कि इतने बजे फजर शुरू होती है, इतने बजे शुरू होती है, इतने वक्त में शुरू होती है असर की नमाज, लेकिन आपने रोका और अमली तौर पर इस चीज़ की तालीम दी। इसलिए कि प्रैक्टिकली तालीम और अमली तालीम का जितना अच्छा ज़्यादा असर होता है, बगैर अमल के उस चीज़ का अच्छा असर नहीं होता। कुछ लोग आए और कहा, हुजूर वज़ू कैसे किया जाता है? हुजूर फरमा देते 3 आज़ा को धुला जाता है, एक को मसा किया जाता है। हुजूर ने बिठाया, उनके सामने वज़ू किया और हुजूर ने उनके सामने मसा करके दिखाया। हम देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर यह आता है कि नजासत खफीफ़ा 1 दिरहम के बक़द्र माफ़ू अनहु। अब हम 1 दिरहम नहीं जानते तो 1 दिरहम की मिक़दार जान सकते हैं। हम ये कहते हैं कि अक़ल्ले मिक़दार महर 10 दिरहम है। 10 दिरहम कितने का होता है? दिरहम क्या होता है? दिरहम रुपए का कितने का 1 दिरहम माना जाता है? जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा तो हम अक़ल्ले मिक़दार 10 दिरहम है महर की, दुनिया को बता नहीं सकते कि उसकी मालियत कितनी हो सकती। महर फ़ातिमी के ताल्लुक़ से यही दिक्कत पेश आती है। हम लोग सुबह सादिक और सुबह काज़िब बोलते हैं, लेकिन सुबह सादिक और सुबह काज़िब को जानते नहीं हैं। हम लोग शफ़क़ अहमर बोलते हैं, शफ़क़ अबयद बोलते हैं, उसमें जो अल्फाज लिखे रहते हैं वही बता देते हैं ये शफ़क़ अहमर है, शफ़क़ अबयद है। कभी आपने शागिर्दों को मगरिब के बाद शफ़क़ अहमर और शफ़क़ अबयद दिखाई? कभी सुबह के वक्त आप उनको छत पर ले गए और ये बताते कि ये शफ़क़ सुबह सादिक है, ये सुबह कादिब है। ऐसे एक आदमी बेचारा ना हज किए हुए है ना उम्रा किए हुए है, अब उसको किताबुल हज और किताबुल उम्रा पढ़ाना पड़ता है तो बेचारा कभी यलमलम पहुँचता है, रुकने यमानी पहुँचता है, उसके लिए नज़री है ना वो समझता है ना उसके शागिर्द समझते हैं। ऐसे में अगर काबा का कोई नक्शा रख लिया जाए फिर समझाया जाए तो शायद ज़्यादा मुफीद होगा। क्यों? इसलिए कि यह अमली तालीम है, प्रैक्टिकली तालीम है। अमल से जितना चीज़ अच्छी तरीके से खुल कर के वाज़ेह होती है, सिर्फ़ अल्फाज से उतनी चीज़ अच्छी तरीके से वाज़ेह नहीं होती। इसलिए इस चीज़ पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ताकि चीज़ नज़री की नज़री ना रह जाए, किताब की किताब में ना रह जाए, हम उससे कुछ ज़्यादा समझ ना पाएँ। सोचिए कि जब हम ये नहीं जानते दिरहम कितना बड़ा होता है तो दिरहम की मिक़दार माफ़ू अनहु है, जान सकते हैं आप? या तो आप उसकी कोई मुतबादिल ताबीर लाइए तालिब इल्म के सामने कि 1 दिरहम समझो 1 रुपये के सिक्के के बराबर होता है या इसके बराबर होता है, 1 नोट के बराबर होता है, तब जाकर के उसको समझ में आएगी। वरना हकीकत ये है कि ना हम समझे हैं ना हमारा शागिर्द समझा है, और ना हम किसी को बता सकते हैं कि इतनी नजासत लग गई है तेरे कपड़े पर, अब ये माफ़ू अनहु नहीं है, अब इसको तू धुलेगा तभी जा कर के तेरी नमाज हो सकती है, इससे पहले तेरी नमाज नहीं हो सकती। तो जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है कि तदरीस में तदरीज का ख्याल रखा जाए, इसी तरीके से इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि कुछ चीज़ों को अमली तौर पर और प्रैक्टिकली तौर पर हम तालिब इल्म को समझाएं, तभी जाकर के वो खुल कर के मुकम्मल तौर पर उनको समझ में आएगी। उससे पहले वो चीज़ उनको समझ में नहीं आ सकती। इसी तरीके से उम्मत को इस्लामी मालूमात का अच्छा खासा ज़ख़ीरा सवाल व जवाब की शक्ल में पहुँचा है। सहाबा ने सवाल किया है, हुजूर ने जवाब दिया है, और कभी ऐसा हुआ है कि ख़ुद हज़रात सहाबा से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया है, जवाब बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता था तो हज़रात सहाबा कभी जवाब भी दे दिया करते थे। जैसे सवाल हुआ तदरून मनिल मुफलिस, तुम जानते हो मुफलिस कंगाल किसको कहा जाता है? तो बहुत ज़्यादा क्लियर हर कोई जानता है। तो फरमाया गया
یا اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جو کنگال ہوتا ہے، روپیہ پیسہ پراپرٹی جس کے پاس نہیں ہوتی اسی کو ہم لوگ مفلس کہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. اور اگر سوال غامض ہوتا تھا، خفی ہوتا تھا، اس میں قدر خفا پایا جاتا تھا تو سوال کو اللہ کے رسول ہی پر محول کر دیتے تھے. سوال و جواب والا انداز بھی استاد کو اپنانا چاہیے. اس میں متمکن کی 16 قسمیں پڑھا دی آپ نے. آپ ان سے سوال کیجئے، آپ کا کیا نام ہے؟ زید. بتائیے آپ کا نام 16 قسموں میں سے کون سی قسم میں آتا ہے؟ اب وہ سوچنے پر مجبور ہوگا، اور اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ سمجھتا ہے کہ مفرد منصرف صحیح قسم. کسی کا نام عمر ہے، آپ یہ بتائیے آپ کا نام کس 16 قسموں میں سے کس قسم میں آتا ہے. کسی کا نام فرض کیجئے مرسلین ہے، بعض لوگ رکھ لیتے ہیں مرسلین نام، مسلمین نام. آپ کا نام 16 قسموں میں سے کون سی قسم میں آتا ہوگا؟ حاصل یہ ہے جو فن پڑھائیں کچھ طلباء سے تو بالترتیب پورا سبق سنیں، لیکن اگر آپ کو ڈر ہے سب سے بالترتیب سبق سنا جائے گا تو وقت نکل جائے گا، پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا. تو ایک دو سے تو آپ مرتب مکمل سن لیجئے، لیکن یہ ہے کہ آپ سوال و جواب دوسرے لوگوں سے کیجئے. سبق کا بھی کیجئے، سبق کے پارے کا بھی کیجئے، پوری کتاب کا کیجئے، لیکن یہ ہے کہ سوال و جواب کا سلسلہ بہت زیادہ مفید ہے. مختصر کا مختصر ہوتا ہے، کتاب اچھی طریقے سے مستحضر ہوتی ہے. بتاؤ اس میں متمکن کی 16 قسمیں آپ بتاؤ. وجوہ اعراب آپ بتاؤ. منصرف کی تعریف آپ کرو، غیر منصرف کی تعریف آپ کرو، اسباب منع صرف آپ گناؤ. یہ بتاؤ عمر کیوں 2 سبب ہے اس میں کیا کہ غیر منصرف آپ بتائیے. مصابیح، مساجد. اسی طریقے سے آپ القراءۃ الواضحہ یا نفحۃ الادب یا کوئی ادب کی کتاب پڑھاتے ہیں، اس میں بھی سوال آپ کیجئے. اس میں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 جوڑی بنا دیجئے. ان سے کہہ دیجئے کتاب میں جو تمرین آئی ہے ایک طرف سوال ہے ایک طرف جواب ہے، ایک سائل بن جائے ایک مجیب بن جائے. ایک نے سوال کر لیا اب وہ مجیب بن جائے، دوسرا والا سائل بن جائے. یا یہ کہ آپ معلم الانشاء پڑھاتے ہیں، معلم الانشاء میں ماشاءاللہ عربی کی بھی تمرین ہے، اردو کی بھی تمرین ہے. ایک طالب علم کو کہہ دے کتاب لے کے آپ کھڑے ہو جائیے، اردو والا جملہ تم بولو، تم زبانی عربی بولو. وہ زبانی عربی بولے گا. چنانچہ اس طرح اردو والی تمرین مکمل ہو جائے گی. پھر اس سے کہا جائے گا اب عربی والے جملے بولو، اور ان سے کہو تمہیں کتاب دیکھنا نہیں ہے، تم ترجمہ کرو. لیکن سوال و جواب کا سلسلہ بھی ایک مدرس کو قائم کرنا چاہیے اپنے طالب علموں اور شاگردوں کے درمیان، اس لیے کہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سوال و جواب کا سلسلہ تمام طلباء کو گھیر لیتا ہے. آپ کے پاس 10 طالب علم ہے، 40-45 منٹ کا گھنٹہ ہوتا ہے، اسی میں پڑھنا پڑھانا بھی ہے، اسی میں سننا سنانا بھی ہے. ایسے میں وقت آپ کے پاس کم ہے کہ سب سے بھی ترتیب سنیں. 1-2 سے سن لیا، پھر مابقیہ سے آپ سوالات کیجیے، لیکن ضرور سوالات کیجیے. سبق پارے سے بھی سوال کیجیے، پچھلے سے بھی سوال کیجیے، اور کوشش رہے کہ تمام تر طلباء کو مسائل بالکل سے نوک زباں رہے. اور یہ نوک زباں اسی سے وقت رہیں گے جب آپ سوال و جواب کرنے کا اہتمام کریں گے. اور پتہ چلا ایک دن سوال کیا پھر آپ نے سوال کیا ہی نہیں. یاد رکھیے جب طالب علم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے بات پرس کی جائے گی، مجھ سے پوچھا جائے گا، تبھی جا کر کے وہ کرنے کرانے کا اہتمام کرتا ہے. اور جہاں یہ دیکھتا ہے کہ استاد تمرین لکھنے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں لیکن چیک نہیں کرتے، پھر دیکھنا تیسرے دن ہی ڈھلائی کر دیں گے. آپ پوچھیں گے کون کون لکھ کر کے لے آیا ہے تو 2-4 ایسے ضرور مل جائیں گے جو کہیں گے کہ حضرت ہم نے نہیں لکھا. آپ سمجھتے ہیں قصور اس کا ہے، قصور آپ کا ہے. آپ نے کہا تھا لکھ کر کے لائیے، لکھ کر کے وہ لایا تھا، آپ نے چیک ہی نہیں کیا، آپ دستخط تک نہیں کر پائے. تو آپ کے ڈھیلے پن کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے سوچا یہ کہتے تو ہیں لیکن کرتے ورتے نہیں ہیں، لہذا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 2-3 ایسے آپ کو ضرور مل. اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ صرف دستخط کریں، لیکن یہ ہے کہ جب طالب علم کو کہہ دیا ہے یہ کام ہوگا تو ضرور آپ اسے چیک کریں، ایک نظر دوڑائیں. لیکن اس کے دل میں یہ تصور نہ آنے پائے کہ چیک وک نہیں کیا جائے گا، کاپی اوپی نہیں دیکھی جائے گی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں تدریس کے لیے یکسوئی ضروری ہے، مطالعہ ضروری ہے، تدریس کا خیال کرنا ضروری ہے، سوال و جواب بھی ہونا چاہیے. ایسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرد و پیش کی مثالوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے. دیکھا بکری کا مردار کنکٹا بچہ ہے، اللہ کے رسول کے سمجھ میں آیا کہ اس سے تو دنیا کی حیثیت سمجھائی جا سکتی ہے. آپ نے فرمایا کوئی ہے جو تم میں سے 1 درہم میں لینے کے لیے اسے تیار ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو مفت میں بھی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے 1 درہم کون خرچ کرے گا؟ آپ نے فرمایا
जिस तरह इस बकरी के कनकटे मुर्दार बच्चे की हैसियत तुम्हारी नज़र में इतनी भी नहीं है कि इस दिरहम में इसको तुम ख़रीदो, खुदाए पाक की कसम अल्लाह की नज़र में दुनिया इससे भी ज़्यादा बेइज्जत, बेवक़ात, बेवैलू और बेहैसियत। ऐसे ही हमें भी गिरद पेश की मिसालों से फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ाइल क्यों मरफू होता है, उस पर रफ़ा क्यों आता है, बजाय ये कि ये समझाने के कि अगर आप उसको फ़ाइल को मिसालों से समझा दें कि वो भीड़ में भी फ़ाइल को पहचान सकें, तो मैं समझता हूँ वकील काल कसरत एतराज़ से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको फ़ाइल की मिसालों से समझाएं। हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी पाई जाती है। हम कोई बहस पढ़ा देते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए मुफरद मुनसरिफ सही पढ़ाया, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही पढ़ाया, उसमें आ गया ज़ैदुन दलवुन ज़बियुन और रिजालुन। हम मुकल्लफ बनाए जाइए, आप हर एक की हालत रफ़ी की, हालत नसबी की, हालत जर्री की, तीनों की अपनी अपनी तरफ से मिसाल ले आइए, किताब की मिसाल से हटकर। अबू खालिदुन को ढूंढ करके लाएगा, ऐसे ही उसमें कुफ़ुन वगैरह को ढूंढ करके ले आएगा जारी मजरा सही में, और जमा मुकस्सर मुफस्सरिन की मिसालें बहुत सही है। हमारे उस्ताद तो हमें मुकल्लफ बनाया करते थे कि जाओ कुरान से मुफरद मुनसरिफ सही की तीनों मिसालें, तीनों हालत की, जारी मजरा सही की तीनों हालत की मिसालें, और माशाल्लाह किताबें मौजूद हैं। एक किताब का नाम है अन्नहुल कुरानी, उसमें हर बहस की, मुब्तदा की, ख़बर की, लाइन फी जिन्स की, इस्म की, मा वला मुशाबे बलैसा की, इस्म की, यानी हासिल ये है नहव की कोई बहस ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसकी कुरानी मिसाल ना दी गई, और नाम ही है उसका अन्नहुल कुरानी। दूसरी किताब इसी मौजू पर है, उसका नाम है अन्नहुत तत्बीकी। इसमें भी जा बजा कुरान की मिसालें दी गई हैं, मुनसरिफ की, गैर मुनसरिफ की, अदल की वजह से गैर मुनसरिफ, तानीस की वजह से गैर मुनसरिफ, उजमा की वजह से गैर मुनसरिफ, जमा मुंतहल जुमू की वजह से गैर मुनसरिफ। तो मिसालों का भी बहुत ज़्यादा अहतमाम ज़रूरी है। हम उनको किताब के अंदर ही समेट करके ना रखें कि बस जैद आ गया, जैद के अलावा और भी कोई मुफरद मुनसरिफ सही हो सकता है, उस पर भी यही एराब जारी हो सकता है। उन्हें बिल्कुल से नहीं मालूम, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनको किताब के दायरे से भी निकालना चाहिए। ये ले लीजिए मैंने दोनों। ऐसे ही एक चीज़ जिसमें बड़ी खामी नज़र आती है वो ये है बोर्ड का इस्तेमाल। एक कामयाब उस्ताद को तख्ते सियाह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, इसलिए कि सुनने से भी इल्म हासिल होता है, देखने से भी इल्म हासिल होता है, लेकिन देखे हुए से जितना यकीन पैदा होता है सुनने से उतना यकीन पैदा नहीं होता। बोर्ड पर जब आप लिख देते हैं तो वो सुनता नहीं है बल्कि देखता है। सुनीदा कैबुअद मानिंद दीदा, सुना हुआ देखे हुए के मानिंद कैसे हो सकता है। लैसल खबर कल मुआयना, देखा हुआ सुने हुए के बिल्कुल से बराबर नहीं हो सकता। देखा हुआ आगे बढ़ा हुआ होता है बनिस्बत सीखे हुए के। हम हमज़े वसली हमज़े कतई समझाते हैं, कहाँ हमज़े वसली आता है, कहाँ हमज़े कतई आता है। हमज़े वसली किसको कहते हैं, हमज़े कतई किसको कहते हैं, हमज़ा कहाँ नीचे लिखा जाएगा, कहाँ ऊपर लिखा जाएगा, कहाँ बीच में लिखा जाएगा, कहाँ नबरा और शोशे पर लिखा जाएगा। हम बोर्ड पर अगर ना समझाएं तो ये हवा में आएगा और हवा में उड़ जाएगा। बनिस्बत एक एक दो को तीन को ले कर के देखिए, जब हमज़े वसली आया करता है, हमज़े वसली आया करता है सुलासी मज़ीद फ़ी बा हमज़े वसल के साथ बाब में, बाब इफ्तिआल में, बाब इनफ़िआल में, बाब इफ़इलाल में। इसी तरीके से रुबाई मज़ीद फ़ी के इफ़इलाल और इफ़इलाल में। इसी तरीके से इनके मादी मुदारे मस्दर में ये हमज़े वसली है। बाब इफ़आल होता है, इसका जो होता है हमज़ा, हमज़ा कतई होता है। 10-11 अस्मा को छोड़ करके दीगर जो अस्मा होते हैं उनका अस्मा हमज़े कतई होता है। हमज़े कतई पर हमज़ा लिखा जाता है। हमज़े वसली लिखा तो जाता है, इब्तदाई कलमे में तो पढ़ा जाता है, लेकिन दरमियानी कलमे में जब आता है तो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। और हमज़ा कतई हर हाल में लिखा भी जाएगा, पढ़ा भी जाएगा। जब वो साकिन होता है और उससे पहले पहले फतहा होता है तो उसको ज़बर की शक्ल में लिखा जाता है, या मुरुकुम।
اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اور جب اس سے پہلے ضمہ ہوتا ہے تو واو پر لکھا جاتا ہے مؤمنون، اور جب اس سے پہلے کسرہ ہوتا ہے اور وہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو نبرہ یعنی شوشے پر لکھا جاتا ہے، جیسے بیئرون میزرون۔ آپ پڑھاتے چلے جاتے، یہ مثال نہ دیتے تو شاید اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ آپ نے بورڈ پر لکھ دیا۔ تو بورڈ کا بھی بکثرت ایک کامیاب استاد استعمال کرتا ہے۔ بورڈ بھی ایک استاد ہے جو خاموشی سے بہت ساری چیزوں کو آپ کو سکھا دیتا ہے جو آپ شاید دوسری طریقے سے نہیں سیکھ سکتے۔ اس لیے ہر درسگاہ میں بورڈ ہونا چاہیے، اور ہر درسگاہ کے استاد کو جہاں یہ لگے کہ اگر بغیر بورڈ کے استعمال کے اس چیز کو سمجھایا گیا تو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس میں بورڈ کا استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا مستثنیٰ کا اعراب آتا ہے، چار مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے، اس میں جو منصوب ہوتے ہیں ان کی 6 حالتیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں کلام موجب آتا ہے، کلام غیر موجب آتا ہے، کسی میں نفی نہیں استفہام ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسے ہی پڑھا دیں گے تو شاید اتنا فائدہ نہ ہو۔ آپ ایک 6 جگہ منصوب ہوتا دیکھیے، یہ ہے مستثنیٰ کلام موجب میں ہو تب جا کر کے منصوب ہوتا ہے، مستثنیٰ منقطع منصوب ہوتا ہے، مستثنیٰ اگر مقدم ہو جائے تب منصوب ہوتا ہے، خلا اور ادا کے بعد منصوب ہوتا ہے، ما خلا ما ادا کے بعد منصوب ہوتا ہے۔ خلا ادا میں تو کچھ اختلاف ہے، ما خلا ما ادا میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اعراب بھی حسب العوامل آتا ہے، نصب و بدل اور بدل پسندیدہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مستثنیٰ کی بحث جلدی سے طالب علم ہضم نہیں کر پاتا اور اس کو مشکل معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں شاخائیں بہت ہیں، دوسرے یہ کہ ہم بورڈ وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے۔ اگر آپ بورڈ سے لکھ کر کے سمجھائیں اس چیز کو تو یقیناً ان کے لیے زیادہ مفید ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی۔ اس لیے بورڈ کے استعمال میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔